أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قرآن حکیم کا مختصر ترین سورہ مبارکہ کوثر 3 آیات پر مشتمل، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر یعنی خیر کثیر. بس اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ابتر ہوگا. عزیزان گرامی، جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج یہ فرمایا کہ اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا جائے، اور وہ اہل عرب جو اپنی سخن آوری پر، اپنی زباں آوری پر، اپنی شعر و شاعری کی صلاحیتوں پر بہت فخر کرتے تھے، انہیں یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو، کیونکہ نعوذ باللہ وہ بشر کا کلام اور شاعری کہتے تھے قرآن حکیم کو، تو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اس مختصر ترین صورت کے مقابلے میں ایک صورت بنا لاؤ، بلکہ ایک آیت ہی بنا لاؤ، اور جتنے تمہارے حواری ہیں ان کو بھی جمع کر لو، مگر تم نہ کر سکو گے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جب سورہ مبارکہ کوثر کا جواب نہ لایا جا سکا تو ساقی کوثر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا جواب کیسے لایا جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج فضائل مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے سلسلے میں ایک کتاب جس کا نام ہے وجہ اللہ اور بیت اللہ، وجہ اللہ در بیت اللہ، جناب مولانا طالب حسین کرپالوی کی ایک کتاب ہے، اور انسائکلوپیڈیا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام براہین طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس میں سے کچھ اقتباسات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زینوا بمجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اپنی مجالس کو، اپنی محفلوں کو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مزین کرو. اور جب سورہ منافقون نازل ہوئی، بہت بڑی صورت ہے جس میں منافقین کی صلاحیتیں بتائی گئی ہیں، نشانیاں بتائی گئی ہیں، صفات بتائی گئی ہیں، نشاندہی کی گئی ہے اسلام میں منافقت کا زہر. تو لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے کہا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون حقیقی مسلمان ہے اور کون صرف زبان سے کلمہ گو ہے اور دل میں بغض رکھتا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہوا، منافق ہے، کس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی محفلوں میں ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرو. جس کے چہرے پہ خوشی، مسرت، شادمانی کے آثار نظر آئے، سمجھ جاؤ وہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پہ ناگواری اور بغض کے آثار نظر آ جائیں، سمجھ لو کہ وہ منافق ہے. علی علیہ السلام کی محبت مومن اور منافق میں فرق کرنے والی ہے. پھر ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے صراط مستقیم. پھر پوچھا، آپ نے دوسری طرف چہرہ پھیر
چہرہ مبارک، پھر پوچھ کیا ہے صراط مستقیم، پھر آپ نے جواب نہیں دیا۔ کوئی روایات میں ہے کہ 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو اسی وقت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام داخل ہوئے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اس کتاب میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم اس رات حضرت آمنہ بنت وہب کے پاس حاضر تھیں، جس رات ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ یہ مادر علی علیہ السلام کا خواب بیان کیا ہے اس کتاب کے ایک چیپٹر میں۔ تو لکھا ہے کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بنت ہاشم اس رات حضرت آمنہ بنت وہب علیہ السلام کے پاس حاضر تھیں، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور ہستی نے اس دنیا کو منور فرمایا۔ حضرت فاطمہ نے وہی دیکھا جو حضرت آمنہ نے دیکھا، بس جب صبح ہوئی تو حضرت ابو طالب طواف سے واپس لوٹے تو حضرت فاطمہ نے ان کا استقبال کیا اور ان سے کہا، میں نے آج رات ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے کیا دیکھا؟ فاطمہ علیہ السلام نے کہا، آج رات حضرت آمنہ علیہ السلام کے بطن سے ایک مولود پیدا ہوا جن کے نور سے ارض و سما کی تمام اشیاء روشن ہو گئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے طبقات ارضی و سماوی نظر آ گئے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسے ہی ایک فرزند کا انتظار کریں، بس پورے 30 سال بعد مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی گود میں تشریف لائے۔ اس روایت سے کچھ باتیں جو ظاہر ہوتی ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام قبل از ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پرتقدس پر نور کے وقت ایسا نور نمودار ہوا جس نے ارض و سما کی تمام اشیاء کو منور کر دیا، اور یہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی ولادت اور ان کے نور کے چمکنے کے تمام حالات اور معجزات سے پہلے سے واقف تھے۔ عزیزان گرامی، کعبہ وہ گھر ہے جس کی عظمت و رفت ابتدائے انسانیت سے ہی اقوام عالم میں مسلم ہے، اور خدا پرست اور مشرک اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس گھر کی تقدیس ہر زمانے میں عقیدت اور عبادت کا مرکز رہی ہے۔ اس بین الاقوامی عبادت خانے میں جو مصنف نے لکھا ہے، کسی انٹرنیشنل عبادت خانے میں کسی بچے کا جنم لینا وہ غیر معمولی واقعہ تھا جس کا چرچا ضروری طور پر پورے عالم میں 4 سو فوری شہرت کا باعث بنا۔ لہٰذا ہر مورخ و سیرت نگار نے اپنی اپنی تصنیف میں اس مشہور ترین واقعے کو اہم ترین جگہ دی، اور ان لکھنے والوں میں نہ مذہب کی تعین ہے نہ دین کی تخصیص ہے۔ جس کا جو دین تھا، جس کا جو مذہب تھا، جس کی جو زبان تھی، جس کو نثر پر قدرت تھی اور جس کو شعر پر کنٹرول تھا، خدا کے اس مظہر العجائب بندے کے کعبے میں تشریف لانے پر کہا اور تحریر فرمایا۔ مصنف لکھتے ہیں، طالب حسین کربالوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس موضوع کے لیے میں نے مختلف زبانوں کی کتب کا مطالعہ کیا، ہزاروں عبارات اور سینکڑوں اشعار جمع کیے۔ اگر وہ سارے تحریر کیے جائیں تو یہ سلسلہ 50 جلدوں سے کہیں زیادہ تجاوز کر جائے گا، لہٰذا ان میں سے بعض کتب کی عبارات آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان عبارات، استدلالات اور اس مخصوص اعزاز میں پوشیدہ حقائق، اسرار و رموز آپ کی خدمت میں ہدیہ کیے جاتے ہیں، جو خود وسیلہ انبیاء جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہی عطا کردہ ہے، کیونکہ آپ علم و عرفان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جس عنوان کو اب شروع کیا جا رہا ہے یہ اس قدر وسیع ترین اور عظیم ترین ہے، جس کے لامحدود حوالہ جات، بے شمار عبارات اور انگنت استدلالات کو ہزارہ صفحات پر پھیلانے کے بعد بھی یہ کہنا پڑے گا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
امام شافعی کا مدرجہ ذیل شعر اہل سنت کی متعدد کتابوں میں درج ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو کعبے میں تولد فرمایا تو وہ بھی پاک ہو گئی اور ان کا بیٹا بھی پاک ہو گیا۔ امام شافعی مذہب شافعی کے بانی ہیں اور انہوں نے بہت سے مسائل میں دوسرے ائمہ اور فقہا سے اختلاف کیا ہے۔ ان کے ماننے والے مشرق وسطیٰ میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے خود اور ان کے مقلدین کی کثیر جماعت نے اپنی اپنی کتب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بکثرت مناقب تحریر فرمایا۔ امام شافعی کے اشعار کا تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت اہل بیت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار یہ ہستی ولادت علی علیہ السلام در کعبہ کا ذکر نہ کرتی۔ امام شافعی کا مذکورہ شعر مسلمانوں کی متعدد کتابوں میں موجود ہے، جو کہ عظمت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا اعلان کر رہا ہے۔ اس شعر کے پہلے حصے میں بیت اللہ کی تعریف ہے اور اسے انہوں نے محرم و معظم گھر بتایا۔ یقیناً یہ گھر عظمت کا حامل ہے، کیونکہ نسبت سے گھر کا اندازہ ہوتا ہے، تو جو گھر رب الہی کی طرف منسوب ہو اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اس شعر کے دوسرے حصے میں انہوں نے والدہ کو بھی طاہر کہا، بچے کو بھی۔ اب قابل غور امر یہ ہے کہ والدہ کیسے طاہر ہو گئیں؟ اگر آپ فرمائیں کہ بیت اللہ کی وجہ سے، تو پھر بت کیوں نہ پاک ہوئے؟ اور خود بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام پہلے کئی بار بیت اللہ میں تشریف لے گئیں، پہلے پاک و طاہر کیوں نہ ہوئیں؟ لہٰذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آنے والے بچے کا کمال ہے جس نے ماں کو بھی طاہر کر دیا اور خدا کے گھر کو بھی۔ عموماً جب بچے کی پیدائش کا وقت نزدیک آتا ہے تو لوگ ماں کو محترم مقامات سے دور رکھتے ہیں تاکہ زچگی کے عمل سے وہ جگہ نجس نہ ہو جائے، لیکن یہ کیسا عظیم مولود ہے کہ والدہ بیت اللہ کی طرف جا رہی ہیں اور خود نہیں جا رہی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب علیہ السلام بھیج رہے ہیں، اور خود اس گھر کا پروردگار خانہ خدا کا مالک اللہ تعالی دیوار کو شق کر کے دو ٹکڑے کر کے اس طاہر بی بی کو اندر آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ آنے والا مولود ظاہری لحاظ سے بھی پاک اور باطنی لحاظ سے بھی پاک و طاہر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر یہ فرمایا کہ مختلف حالات میں لوگ نجس ہو جاتے ہیں، لیکن میں اور میرے اہل بیت علیہ السلام نجس نہیں ہوتے۔ قرآن نے گواہی دی کہ ہر طرح کے رجس کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کر دیا، آیات تطہیر میں اعلان کیا۔ لہٰذا یہ ہستیاں ہر جہت کے لحاظ سے پاک و پاکیزہ طاہر، بلکہ نہ صرف خود طاہر بلکہ دوسروں کو طاہر کرنے والی، پاک کرنے والی بھی ہیں، یعنی طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی۔ لہٰذا اگر ولادت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام در کعبہ سے کعبہ نجس ہو جاتا تو یہ اجتماع ضدین ہوتا، اسی لیے خدا نے اس مولود کو طاہر و مطہر بنا کر بھیجا۔ معتزلی لکھتے ہیں، اگر ہم لوگ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل شریف، مقامات بزرگ، بلند درجات اور روشن فضائل کو شمار کرنا شروع کر دیں تو اس بارے میں بڑی لمبی چوڑی مجدلات اور دفاتر ختم ہو جائیں گے کہ آپ آدم علیہ السلام کی صحیح جڑ ہیں، آپ کا نسب بے عیب ہے، آپ کی ولادت گاہ ایک بلند مقام یعنی خانہ کعبہ ہے۔ ابو عثمان عمر بن بحرین جو تیسری صدی کے مشہور ترین اور مستند عالم تھے، ان کی کتاب البیان والتبیین اسلامی کتب میں اہم مقام رکھتی ہے۔ شیخ سلیمان قندوزی نے، جو کہ اپنے مقام پر خود ایک پہچان رکھتے ہیں، اپنی مشہور و معروف کتاب ینابع المعدہ میں علامہ جاہز کا ایک رسالہ تحریر کیا، جس کی عبارت ابھی آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کی گئی، جس سے مندرجہ ذیل حقائق واضح ہوتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل ان گنت ہیں۔ اس کی جلد 33 میں اس مفہوم کی کافی احادیث جمع کر دی گئی ہیں۔
کہ واقعی حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بے شمار ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود مناقب حضرت علی علیہ السلام پر 40 جلدوں کا ایک مجموعہ تیار کیا، لیکن پھر بھی یہ کہا جائے کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے تو یہ خوش فہمی ہی ہوگی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ کے نسب کو بے عیب کہا کیونکہ آپ کے سلسلے میں کہیں بھی شرک داخل نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابی قبل از اعلان اسلام خود بھی مشرک تھے اور ان کے بزرگ بھی۔ اس کے بعد کعبے کی عظمت بیان فرمائی، اور وہ کیوں نہ کرتے کیونکہ جس گھر کی تعمیر کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو۔ خلیل خدا علیہ السلام اور ذبیح باری تعالیٰ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے بنایا، اور حضرت علی علیہ السلام مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے تشریف لا کر جسے سجایا ہو، وہ مکان واقعی قابل تعریف و مدح ہے۔ ایک اور کتاب سے روایت کی گئی ہے مروج الذہب کہ قتل حضرت عثمان کے دن حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی گئی اور آپ کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی۔ ابو الحسن علی بن حسین المسعودی ایسا عالم تھا کہ ہر مذہب نے اسے فن تاریخ کا امام سمجھا، اور ابن خلکان سے لے کر مودودی تک ہر عالم نے اس کے علم اور فہم کا اعتراف کیا ہے۔ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ مسعودی فن تاریخ کا امام ہے، اسلام میں آج تک اس کے مقابلے کا کوئی وسیع نظر مورخ پیدا نہیں ہوا، اور وہ دنیا کی تمام اقوام کی تواریخ کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس کی اگر تمام تاریخی کتب مل جائے تو کسی اور تصنیف کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ابن شاکر کہتے ہیں کہ مسعودی شمس الدین سے مشہور تھا اور زبردست علامہ، مورخ اور بہت سے غریب و نادار علوم کا مالک تھا۔ اتنا بڑا عالم بھی حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کعبے میں کیسے تسلیم کرتا ہے؟ اگر ابن خلکان کی یہ بات کہ اگر اس کی تمام تاریخی کتب مل جاتی تو کسی اور تصنیف کی ضرورت ہی نہ ہوتی صحیح ہے، تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر مسعودی کے علاوہ کوئی اور عالم ولادت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام در کعبہ کو تحریر نہ کرتا تو کافی تھا، لیکن یہاں تو ہر ایک نے اس اہم ترین واقعے کو تحریر کر کے اپنی کتب کو مزین کیا ہے۔ ایک اور اقتباس ہے حاکم نیشا پوری، اس نے حکیم کو کعبہ میں جنم دیا، وہ حالت حمل میں تھی، ولادت کی وجہ سے وہ کعبے میں آئیں اور جوف کعبہ میں بیٹے کو جنم دیا، پھر ان کو ایک کپڑے میں لپیٹا، اپنے کپڑوں کو حوض زمزم پر پاک کیا، کعبے میں اس سے قبل اور کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ حاکم کہتا ہے کہ حرف خیر میں مصعب نے وہم کیا، حالانکہ متواتر اخبار سے ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے اپنے فرزند علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کعبے میں جنم دیا۔ امام حاکم کے بارے میں ابن خلکان رقم دراز ہیں کہ امام حاکم نیشا پوری اپنے زمانے میں علماء حدیث کے امام تھے۔ علم حدیث میں آپ نے ایسی اعلیٰ اور صحیح کتب لکھی کہ ان کی مثال اس سے پہلے موجود نہ تھی۔ امام حاکم معرفت رکھنے والے اور بہت وسیع علم رکھنے والے تھے۔ اس شان کے مالک امام نے ولادت حضرت علی علیہ السلام کے ذکر کو اپنے کتاب کی زینت بنایا، اور پہل حکیم بن حزام کی ولادت کے متعلق مصعب کے قول کو نقل کیا، اور بعد میں اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس کی ذاتی رائے ہے، اور میرے مطالعے کے مطابق کسی نے بھی مصعب کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی، بلکہ آج تک کسی بھی فرقے کا ایسا عقیدہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں کہ حکیم کی ولادت کے بارے میں وہم ہے، جبکہ ولادت علی کے بارے میں اخبار متواترہ ہیں کہ ان کو ان کی والدہ نے کعبے کے اندر جنم دیا۔ بہرحال امام حاکم کے نزدیک ولادت علی علیہ السلام در کعبہ کی اخبار موضوع نہیں بلکہ متواترہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر صدی کے علماء نے اس اہم ترین واقعے کو نقل فرمایا ہے۔
ابن مغازلی 5ویں صدی کے مشہور ترین عالم ہیں اور اتنے معتبر اور سکا ہیں کہ ابن حجر مکی نے سوات محرکہ میں، جواہر الدین میں، ابن باکثیر نے وسیلۃ المال میں اور سید محمود شیخانی نے صراط السوئی میں ان کی روایات تحریر فرمائیں، اور ان سے پہلے کی کئی مشہور ترین کتب میں ابن مغازلی کا ذکر خیر ملتا ہے۔ اور طالب حسین کرپالوی جو اس کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے خلقت نورانیہ کے 27ویں صفحے پر بھی بلا تفصیل ذکر کر دیا، جسے اس سلسلے میں زیادہ معلومات درکار ہوں اس کتاب کا ریفرنس لے سکتے ہیں۔ ابن مغازلی نے بھی دیگر علماء اسلام کی طرح ولادت مولود کعبہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر تحریر کیا ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کی مشہور ترین روایت تحریر کی ہے۔ ایک باپردہ عورت سے روایت ہے کہ یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ گھریلو امور میں مصروف خواتین تک جانتی تھیں کہ ہوتا یہ ہے عموماً کہ کسی علاقے میں کوئی ان یوزول یا غیر معمولی واقعہ ہو تو لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مقام واقعہ کی طرف بھاگتے ہیں، اور یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خاتون خانہ کعبہ میں روپوش ہو گئی، اور وہ بھی دیوار کے پھٹنے کے بعد، اور دیوار کعبہ دوبارہ جڑ گئی۔ پھر واقعی یہ صورتحال ایسی غیر معمولی تھی کہ ہر بڑا چھوٹا زن و مرد کعبے کے پاس آنے پر مجبور ہو گیا، اور خدا نے بھی عمدن حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو 3 دن تک اپنے گھر میں مہمان رکھا تاکہ لوگوں کے تجسس میں اور اضافہ ہو، اور یہ سننے اور دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں کہ اندر کیا ہوا اور کس کی تشریف آوری ہوئی، اور جو مہمان ہوئیں اللہ تعالیٰ کی بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے ساتھ کیا گزری۔ اسی لیے یہ واقعہ ہر چھوٹے بڑے ہر زن و مرد کو یاد تھا، اور یہ راویہ جس کا ذکر جس نے یہ ریفرنس دیا ہے، یہ بھی اس وقت مکے میں تھیں اور یہ بھی شور سن کر وہاں پہنچی اور اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا اور اسے ہمیشہ بیان کیا۔ اس روایت سے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا موحد ہونا یعنی توحید پر قائم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بت کو وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ خدا کا نام لے کر یہاں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد راویہ نے بچے کی خوبصورتی کا ذکر فرمایا ہے اور اسے پاک و پاکیزہ اور بے مثل اور حسین ترین قرار دیا۔ راویہ نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے لفظ منطقاً فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ یہ بچہ بولتا ہوا دنیا میں تشریف لایا، اور چونکہ آپ پیدا ہوتے ہی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے لہٰذا آپ کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ خوارزمی موفق بن احمد سے روایت ہے، مناقب بحوالہ مجمع البحرین، جناب امیر المومنین علیہ السلام مکہ مشرفہ میں بیت اللہ کے بالکل اندر جمعے کے دن اس مہینے کی 13ویں تاریخ کو پیدا ہوئے جس میں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے۔ اس وقت عام الفیل کا 30واں سال تھا اور ہجرت سے 23 سال پہلے یہ ولادت ہوئی، اور بعض نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام بعثت سے 12 سال پہلے پیدا ہوئے، بعض نے 10 سال کہا، اور یہ بات طے ہے کہ آپ کے سوا خانہ خدا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ وہ فضیلت ہے جس سے خدا نے آپ کو مختص کیا ہے عظمت و رفعت اور مرتبے کی بلندی کے لیے۔ خطیب خوارزمی کے متعلق سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ خطیب خوارزمی علم عربی کے استاد کامل، فقیہ اعظم، فاضل الاجل، ادیب اور شاعر تھے۔ السید مطہرزی فرماتے ہیں کہ امام اجل علامہ صدر السید الشہید صدر الصدور صدر الائمہ فخر خوارزم تھے۔ خطیب خوارزمی نے اپنی مذکورہ عبارت میں چند ضروری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، یہ کہ جس دن مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دن سید الایام ہے، جس مہینے میں حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے وہ نزول رحمت کا مہینہ ہے، یہ کہ حضرت علی علیہ السلام سے پہلے کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا، یہ کہ خدا نے خود اپنی جلالت قدر اور علو مرتبت کی وجہ سے انہیں اس فضیلت سے مختص فرمایا۔ خطیب خوارزمی نے باب الاسماء والالقاب میں حضرت علی علیہ السلام کا لقب ابو القرا یعنی سب دیہاتوں کا باپ تحریر فرمایا، اور کعبہ کو ام القرا کہنا مشہور المعروف ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کیا جوڑ بنایا کہ ابو القرا فی ام القرا۔
جغرافیہ کے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ساری زمین کا مرکز اور سینٹر مقام کعبہ ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نقطۂ با ہوں۔ اس لحاظ سے مرکز قرآن حضرت علی علیہ السلام قرار پائے تو مرکزیت مولود و مولد میں آ کر جمع ہو جاتی ہے۔ اگر کعبے کے ام القرا ہونے کا لحاظ کیا جائے تو مولائے کائنات علی علیہ السلام بو تراب ہیں، کعبہ ام القرا ہے تو حضرت علی علیہ السلام ابو تراب ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یاد رہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہی شاعر ہیں جن کا بہت ہی مشہور شعر ہے، شاست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناست حسین سرداد نہ دست در دست یزید حقا کے بنا الہ لا الہ است حسین۔ تو یہی شاعر خواجہ صاحب جن کا شمار برصغیر کے مشہور و معروف اولیاء کرام میں ہوتا ہے، ان کے عرس کے موقع پہ بھارت اور پاکستان کی حکومتیں خصوصی انتظامات کرتی ہیں۔ لاکھوں زائرین پاکستان اور دوسرے ممالک سے انڈیا جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے بھی دوسرے اولیاء کرام کی طرح مدح محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا فخر سمجھا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی یہ مسدس پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، شاست حسین بادشاہست حسین۔ خواجہ غریب نواز نے شہنشاہ ولایت کے حضور میں بھی اس ربائی کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ ربائی صفت مستزاد میں اتنی جامع ہے کہ توضیح الفاظ کے لیے دفتر درکار ہیں۔ خواجہ صاحب نے انتہائی وجد میں آ کر جذبات کے جس دریا کو کوزے میں بند کیا، وہ ان کی عقیدت مندی کی پوری نقشہ کشی کر رہا ہے، اور انہی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ روزے کا بے کعبہ مرتضی پیدا شد سبحان اللہ، در کون و مکان جلوہ نما پیدا شد صلوات اللہ۔ جبرائیل از آسماں فرود آمد و گفت اے ختم رسل، فرزند بخانہ خدا پیدا شدہ شد اللہ باللہ پیدا شد واللہ باللہ۔ تو خواجہ صاحب نے پہلے مصرعے میں سبحان اللہ فرمایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کعبے میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں، بلکہ ایک عقل کو حیران کرنے والا معجزہ ہے جو تعجب انگیز لب و لہجے میں بیان کرنے کے لائق ہے۔ عموماً جب کوئی بات عجیب بات کہی جائے تو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، خصوصاً مقرر جب کوئی انوکھی بات کہے تو سامعین سبحان اللہ کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے ولادت حضرت علی علیہ السلام کو ایک انوکھا واقعہ سمجھتے ہوئے خود سبحان اللہ فرمایا۔ خواجہ صاحب نے دوسرے مصرعے میں مولود کی نورانیت کو تمام کون و مکان کا جگمگانے والا کہہ کر بتایا کہ ایسی نور بار ہستی کے لیے کعبے کی چار دیواری کو فانوس بننا ہی چاہیے تھا۔ تیسرے مصرعے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بشارت لانے کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی ضروری تھا کیونکہ آج جبرائیل علیہ السلام کا استاد زمین پر معلم اہل ارض بن کر تشریف لا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیر بھائیوں میں اب ارضی مخلوق کا بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ چوتھے مصرعے میں ولادت علی در کعبہ کا ذکر فرمایا، اور خواجہ صاحب نے اس ربائی کو شرعی قسم پر ختم کیا کہ ولی ہند قسم کھا کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت در کعبہ میں کسی قسم کا شک نہیں، فرزند بخانہ خدا پیدا شد واللہ باللہ۔ حضرت علی علیہ السلام خاص بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئی۔ یہ شافعی محمد بن طلحہ کی کتاب میں ہے، حضرت علی علیہ السلام خاص بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ شادی کے 3 برس بعد ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 28 برس تھی۔ محمد بن طلحہ شافعی کے متعلق علامہ یافعی مرات الجناح پر رقم تراز ہے کہ محمد بن طلحہ رئیس
صاحب حشمت بزرگ تھے، فقہ اور مناظرے میں کمال کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ آپ اپنے زمانے کے بادشاہ کے وزیر تھے، پھر وزارت چھوڑ دی اور زہد اختیار کر لیا اور اپنے نفس کو ریاض پر مائل کر دیا۔ رضی بن اسما کا کہنا ہے کہ میں لبنان کے پہاڑ پر گیا تو وہاں ایک درویش کو پایا جس نے مجھے کہا کہ گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا کہ کوئی یہ اشعار پڑھ رہا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ابن طلحہ، تم پر خدا کی برکت ہو کہ تم نے وزارت چھوڑ کر روحانی سلطنت حاصل کر لی۔ اس شخص کے زہد سے تعجب نہ کرو جس نے درہم چھوڑ دیے اور معدن حاصل کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو میں شیخ محمد بن طلحہ کے پاس گیا، وہاں دیکھا کہ بادشاہ دروازے پہ کھڑا اذن طلب کر رہا ہے۔ میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ بادشاہ شرف زیارت حاصل کر کے چلا گیا۔ پھر میں شیخ محمد بن طلحہ کے پاس گیا اور درویش کا خواب سنایا۔ انہوں نے کہا اگر یہ خواب درست ہے تو میں 11 دن میں مر جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس عالم اور زاہد نے بھی حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ میں ہونا تحریر فرمایا ہے، البتہ انہوں نے تاریخ پیدائش میں علماء کی کثیر جماعت کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ السکتواری شیخ علاء الدین کا ریفرنس ہے: تمام اصحاب کرام میں سب سے پہلے صغر سنی میں جنہیں لقب اسد سے نوازا گیا وہ حیدر علیہ السلام ہے، اور حیدر شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے والد بزرگوار اس وقت سفر میں تھے جب امی نے انہیں کعبہ میں جنم دیا، اور چونکہ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد علیہ السلام تھا تو بی بی نے اپنے والد اسد کے نام پر اپنے فرزند کا نام رکھا۔ سبت ابن جوزی تذکرہ حوائص الامہ میں لکھتے ہیں، روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے طواف میں مشغول تھیں اور حمل سے تھیں، پس ان کو جب درد ذہ ہوا تو ان کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل گیا اور اندر داخل ہو گئیں اور بچہ کعبے میں پیدا ہوا۔ اس طرح حکیم بن حزام کو اس کی ماں کے کعبے میں جنا۔ میں کہتا ہوں حافظ ابو نعیم نے روایت کیا اور ایک لمبی حدیث اس کی فضیلت میں نقل کر دی، مگر انہوں نے سلسلہ سند میں روح بن صلاح کا نام لیا جسے ابن عاری نے ضعیف کہا ہے، اس لیے ہم اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ سبت ابن جوزی کے بارے میں علامہ یافعی مرات الجنان پر تحریر کرتے ہیں کہ وہ بہت عالم واعظ اور مورخ تھے، انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک بہت بڑی تفسیر لکھی جس کی 29 جلدیں ہیں، انہوں نے جامع الکبیر کی شرح بھی لکھی۔ سبت ابن جوزی کی عبارت سے چند امور واضح ہوتے ہیں کہ ولادت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے پہلے بی بی فاطمہ بنت اسد طواف خانہ خدا میں مشغول تھیں، اور یہ کہ ان کے لیے دروازہ خانہ کعبہ خود کھل گیا، یہ کہ حکیم بن جزام کے فسانے میں ابو نعیم نے روح بن صلاح کا نام تحریر کیا جسے ابن فدی نے ضعیف کہا، یہ کہ سبت ابن عدی نے ضعیف کہا، یہ کہ سبت ابن جوزی نے حکیم بن جزام کے فرضی قصے کو غیر معتبر سمجھتے ہوئے خود ترک کر دیا۔ اچھا عزیزان گرامی، یہ جو ہم حکیم بن جزام کے قصے کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ پہلے بھی اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے، یہ ریفرنس کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ابھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں بہت سی ایسی ضعیف احادیث گھڑ لی جاتی ہے جس میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو دوسرے اصحاب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک خاص اللہ تعالیٰ کا معجزہ، خانہ خدا کی دیوار شک ہونا، یہ تعجب کا باعث بھی ہے، تشویش کا باعث ہے، دکھ کا باعث ہے کہ یہ بھی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ایک اور فضیلت ہے جس کو یہاں حکیم بن جزام کے فرضی قصے کو بنا لیا گیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ تو یہ جو حق مارنے والی بات ہے، حق غصب کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام کا، یہ صرف ان کی زندگیوں میں ان کی اسوہ حسنہ کے دوران نہیں ہوا، ہر امام کو زہر دے کے کہیں تلوار سے، کہیں خنجر سے، کہیں زہر قید میں شہید کیا گیا۔ یہ حق غصب کرنے کا سلسلہ دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کے اقتدار کے لیے تب سے جاری ہے، اور اس میں فضائل پہ بھی غصب کیا گیا ہے، فضائل کو بھی غصب کیا گیا، فضائل پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ جو فضیلت اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے، اس کو اپنے ساتھ منسوب کر لیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ سبت ابن جوزی نے حکیم بن جزام کے فرضی قصے کو حکیم بن حزام لکھا ہے کئی جگہ، فرضی قصے کو غیر معتبر سمجھتے ہوئے خود ترک کیا۔
لکھتے ہیں کہ جب بیت اللہ میں جناب علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کعبے میں تشریف لائے اور کہا، اے اس اندھیری رات کے پالنے والے اور چمکتے ہوئے چاند کے رب، ہمارے لیے اپنے مخفی راز کو اب ظاہر فرما دے۔ تیری کیا رائے ہے؟ اس بچے کے نام میں راوی کہتا ہے کہ اتنے میں ہم نے ہاتف غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے برگزیدہ نبی کے گھر والوں، اے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، ہم نے اس پاکیزہ بچے کو آپ کے گھرانے کی خصوصیت قرار دیا ہے۔ اس کا نام ہماری سرکار سے علی ہے، اور یہ لفظ بلند مرتبہ معبود کے نام سے بتایا گیا۔ اور پھر کہا کہ یہ حدیث مسلم بن خالد زنجی کے متفردات سے ہے، اور وہ شافعی کے شیوخ میں سے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میلاد مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے اس اچھے مولود کے بارے میں دریافت کیا کہ جو ولادت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہیں۔ تحقیق خدا نے علی کو میرے نور سے خلق کیا اور مجھے اپنے نور سے خلق فرمایا، ہم دونوں ایک نور سے ہیں۔ پھر خدا نے ہمیں صلب آدم سے پاک صلبوں اور طاہر رحموں کی طرف منتقل فرمایا۔ خدا نے مجھے جس بھی صلب میں منتقل کیا، علی میرے ساتھ تھے، ہم دونوں ہمیشہ ایسے ہی رہے، یہاں تک کہ خدا نے مجھے حضرت آمنہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کو بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام اچھے رحم اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے رحم یعنی حضرت آمنہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کو اچھے رحم یعنی بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام میں سپرد فرمایا۔ ہمارے زمانے میں ایک مرد عابد و زاہد تھا جس کا نام مبرم بن ویب بن شخبان تھا۔ وہ تقریباً 270 سال سے خدا کی عبادت میں مصروف تھا اور وہ کبھی خدا سے کچھ نہ مانگتا۔ ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اپنے حبیب کے کسی عزیز سے ملا۔ خدا نے اس کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بھیجا۔ پس جب مبرم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دیکھا تو اٹھ کر استقبال کیا، آپ کے سر کو چوما، اپنے سامنے بٹھایا، پھر آپ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، میں خاندان تہامہ سے ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تہامہ کی کس لڑی سے ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جواب دیا، بنی ہاشم سے۔ حضرت یہ عابد خوشی کے مارے اچھلا اور دوبارہ آپ کے سر کو چوما اور کہا، اے شخص، تحقیق خدا نے مجھے الہام عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، کیا؟ تو زاہد نے بتایا کہ ایک بچہ آپ کی پشت سے ہوگا اور وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ جس رات وہ بچہ ہو زمین منور ہو جائے گی۔ جب حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ یہ کہہ رہے تھے، اے لوگو، کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہوا، اور جب آپ کعبے میں داخل ہوئے تو یہ کہہ رہے تھے کہ اے رب، ہمارے لیے اپنے پوشیدہ راز کو اب ظاہر فرما دے۔ تیری کیا رائے ہے اس بچے کے نام کے بارے میں؟ راوی کہتا ہے، ہم نے غیبی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے برگزیدہ نبی کے گھرانے والوں، ہم نے اس پاکیزہ بچے کو آپ کے گھرانے کی خصوصیت قرار دیا، اس کا نام ہماری سرکار سے علی ہے، اور یہ لفظ بلند مرتبہ معبود کے نام سے بنایا گیا۔ گنجی شافعی نے پہلی عبارت کے آغاز میں ولادت حضرت علی علیہ السلام در کعبہ کا ذکر تحریر فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے نام کے بارے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار تحریر فرمائے۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت تحریر فرمائی، اور حضرت جابر کے بارے میں شیخ عبدالحق دہلوی اکمال تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 94 سال تھی، اور سب صحابیوں کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ کتب شیعہ کی مشہور حدیث لوح کے مطابق آپ نے 5 اماموں کی زیارت فرمائی۔ اس حدیث کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تم نے مجھ سے اچھے مولود کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اچھے مولود سے تعبیر فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ متکلم کی نسبت سے کلام کی عظمت اور عفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں اور آپ کسی کو اچھا کہیں تو اس کا الگ مقام، اگر کسی کو مجتہد اچھا کہے تو اس کی رفعت کا الگ مقام، کسی کو افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا فرما دے تو ان کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھی خیر اچھا فرمایا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اپنے مطبوع رسالے خیر البریہ میں آیات قرآن کریم
اور احادیث رسول سے اس کی وضاحت کی کہ خدائے ذوالجلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دونوں نے حضرت علی علیہ السلام کو اچھا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ علی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ اور مجھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور یہ معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے گواہ ہیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام. رجب کے مہینے میں رجب کے مہینے کی آمد کے ساتھ کوشش کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے مولود کعبہ ہونے در کعبہ پہ آپ کے ظہور کی تھوڑی سی رویداد اس کتاب کے حوالے سے جو طالب حسین کرفالوی نے تحریر کی ہے وجہ اللہ در بیت اللہ آپ کی سماعتوں کے نظر کی جائے. انشاءاللہ رجب کا مہینہ ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم اس رجب کے مہینے کی برکتوں کے وسیلے سے ہم سب کے علم میں اضافہ فرما. رب زدنی علما. یا اللہ ہمارے عرفان کو بلند کر دے. یا اللہ ہمیں معرفت اہل بیت علیہ السلام مودت اہل بیت علیہ السلام عطا فرما. ہمارے آنے والی نسلوں میں مودت اہل بیت علیہ السلام اور غم حسین علیہ السلام کی حرارت کو قائم و دائم رکھ. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما. جو بے گناہ قید ہیں بی بی سکینہ علیہ السلام کی قید کا واسطہ زندان کی قید کا واسطہ انہیں جلد رہائی کی نوید سنا. یا اللہ جو رزق کے خواہ ہیں پاک اور طیب آسان رزق عطا فرما. ایسا رزق نہ ہو کہ ہم اس کی حصول کی پریشانی میں تیری یاد سے غافل ہو جائیں اپنے دینی فرائض سے غافل ہو جائیں. یا اللہ حق حلال کا رزق عطا فرما. جن کے پاس اپنا گھر نہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو. یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے دلوں کے حالات جانتا ہے. ہم سب کی جتنے ناظرین اس نشست میں شامل ہوئے ان کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ جو علم کے میدان میں صحیح کر رہے ہیں ان کو دینی اور دنیاوی علم میں کامیابی سرفرازی عطا فرما. یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.